نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی سے فرمایا تھا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناہ. ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں. یہ بیان کا ٹاپک آپ نے گچی پکڑ کے رکھنی ہے کہاں سے چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ میں اصل واپس وہیں آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی منہ پہ تعریف کرنا جو حدیث میں منع ہے وہ جب منائے جب آپ کی تعریف سے اس کو فائدے کے بجائے نقصان. خوشامد والی تعریف جسے کہتے ہیں نا, جو دفتروں میں جو ماتحت لوگ اپنے باس کی جو چاپلوسی اور مکھن کے پورے ڈبے خالی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے مکھن لے کے چلتے ہیں اور پورے ڈبے خالی کر دیتے ہیں. اس سے وہ اگلا بھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں آتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, لیکن وہم میں آ جاتا ہے خام خواہ میں چاپلوسی اور نمبر بنانے کے لیے. یعنی سامنے والے کو بھی نقصان کا خطرہ اور آپ کی نیت بھی ٹھیک نہیں. لیکن جہاں کسی کے اندر کوئی خوبی ہو اور آپ اس خوبی کو جب اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی خوبی پہ برقرار رہے. بعض دفعہ انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے وہ خوبی, وہ سمجھتا ہے کوئی اتنی اہم خوبی نہیں ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ خوبی نہیں چھوڑنا بھائی, یہ خوبی نہیں چھوڑنا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں جو طنز و مزاح, کچھ تو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ نہیں چھوڑنا خدا کے لیے. عبد الغفور والا لطیفہ, وعلیکم السلام بھائی, عبد الغفور والا لطیفہ نہیں چھوڑنا. تو وہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے مل کے بھی مجھے بولو گے نا یہ چھوڑ دو تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جو چیز انسان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ چیز نہیں چھوڑتا. تو جس کو برا لگ رہا ہے وہ ویسے ہی سن لیا کرے, یہ سوچ لیا کرے کہ چلو یار اتنی اچھی باتوں میں دو چٹکلے آ گئے تو کیا ہے. کیونکہ میں نے تو شروع میں بہت برداشت بھی کیا ان چیزوں کو. ایک مسجد میں میں امامت کے لیے لگا, میں نے بیان کیا, تھوڑا سا میری عادت ہے تھوڑا سا, وہ جناب بگڑ گئے, ابے یہ کیسی بات کر رہا ہے, مسجد میں ہنس رہا ہے یار. تو وہ انہوں نے طنز شروع کر دیا. تو وہ ہر ایک کا اپنا اخبل طریقہ ہوتا ہے. خیر, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں, الحلم والانا. ایک ہے بردباری, برداشت, فوراً جذباتی نہیں ہو جاتے. یہ صحابی کو آپ ان کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں. کتنے خوش قسمت صحابی ہیں یار, سید الانبیاء, جن کی ایک ایک بات ایسی مستند ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور سامنے کہنا ہے بھائی. فرمائے کیا ہے حلم, بردباری. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی کوالٹی ہے نا یہ, کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا کہ آپ ان صحابی کے منہ پہ بتائیں کہ تمہارے اندر یہ دو کوالٹیاں اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے, ان پہ قائم رہنا, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک ہے برداشت, جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں سب سے مہنگی چیز برداشت ہے. ایک دم تیش میں آنا, جذبات میں آ جانا, چنگیز خان بن جاتا ہے آدمی. کچھ بھی دیکھ لیا, کچھ بھی سنا ہو, ایک دم جو ہے نا ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتے, جذباتی بن. اما نے آپ کو بول دیا آپ کی بیگم ایسی ہے, ایک دم آگ بگولا پھاڑ کر کے بیگم کا دروازہ کھلے گا, جیسے کنڈی توڑ کے چلا جائے گا. آج تو نے ایسا کیا ہے, آج تو نے ماں کو یہ بولا ہے. اور اگر بیگم نے کچھ بول دیا آپ کی اما, ایک دم پاگل ہو جائے گا, آگ بگولا ہو جائے گا, میری ماں ایسی ہو گئی. دفتروں میں بھی ایسے ہی. بچہ آپ کا کہیں آپ نے دیکھ لیا چرسیوں میں بیٹھا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ, باپ کو پتا چلا, ایک دم جو ہے نا منہ سے جھاگ نکلنا شروع. او بھائی تمیز سے, آرام سے, آرام سے. چرسیوں میں بیٹھا ہے کوئی, میں نہیں کہہ رہا کوئی بات نہیں, مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی جا کے بیٹھنا نہیں شروع کر دیں. بیٹھا ہے, پی رہا ہوگا بہت زیادہ, یہی ہے نا. تو اب اس کو ذرا تمیز سے لے کے چلو. ایک دم آنکھوں سے آگ نکالنے کی ضرورت, ایک دم جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جذباتی ہونے سے وہ چرس پینا چھوڑے گا نہیں, کیونکہ وہ پی کے آیا ہے, وہ آپ سے زیادہ جذباتی ہے. ٹھیک ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. باپ کو اطلاع ملی, آرام سے, آرام سے, اچھا اس کو مشورہ کرو, غور کرو, یار یہ سالے نے شروع کیوں کیا, میں تو اس کو صبح شام سمجھا رہا ہوں, ہم نے تو کوئی برا ماحول نہیں دیا, کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, تمیز سے, کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. بعض اوقات ٹینشن ہوتی ہے, غلط ہے, چرس نہیں پینی چاہیے, شراب نہیں پینی چاہیے, کوئی ہیروئن نہیں پینی چاہیے ٹینشن میں. پہلے آدمی تھوڑا سا غور کرے. وہ ہوتا ہے جذبات میں آ کے کیس کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں.
ایک صاحب کا ایسا ہی ہوا کہ وہ بچے کو کہیں انہوں نے دیکھ لیا, باپ نے جا کے رکھ کے سارے دوستوں کے سامنے 2 کھینچ کے تھپڑ لگائے. جوان لڑکا تھا وہ لڑکا جناب, پھر وہ اچھل رہا ہے 2-2 فٹ, اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو نفرتیں پھیلی ہیں وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی, بیٹا تو اور زیادہ جذباتی ہے. تو ابا کے بارے میں تو ہم آپ سے یہی کہتے ہیں بھائی اگر وہ جذباتی بھی ہیں تو بہرحال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ احسانات بہرحال زیادہ ہیں. ابا کو تو شریعت یہی کہہ رہی ہے اتنا زیادہ ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کیسا صبر کیا دیکھو آپ. نوح علیہ السلام کشتی جب ساری زندگی سمجھاتے رہے, بیٹا باز نہیں آیا, بیٹا کافر ہی تھا, سمجھاتے رہے محبت سے, 950 سال تک تبلیغ کی قوم کو بھی بیٹا بھی نہیں آیا. آخر میں بھی یار بیٹے کی خیر خواہی کر رہے ہیں. جب طوفان آنے لگا ہے, سمندر جو ہے وہ جو پانی چڑھنے لگا, تو فوراً کہہ رہے ہیں ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا, اے بیٹا اب آ جا میرے سے. یا بنیا اے پیارے بیٹے, بنیا کا معنی کیا ہوتا ہے, میرے پیارے بیٹے. ہم لوگ کیا کرتے, الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ یہی کہتے ہیں نا, اگر قریب بھی آ رہا ہوتا دفع ہو یہاں سے, اب نہیں گھسنے دوں گا, بلکہ اس سے پہلے ہی کام تمام ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال باپ پھر بھی برداشت کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے. بیٹے اتنے برداشت نہیں کرتے جتنا, کیونکہ بہرحال وہ اولاد کی اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے نا, غصہ کرے گا بھی تو پھر بھی وہ چاہے گا کہ یہ آ جائے. آخر وقت میں بھی کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین, ان کافروں کے ساتھ نہ ہو. اتنا فرعون متکبر, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہہ رہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, اے بیٹا آج کے دن جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے, کوئی اور نہیں بچ سکتا. لیکن ابا مولوی تھے نا اس زمانے کے, بچہ لبرل تھا, اس کی سمجھ میں ابا کی باتیں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے بارشیں بھی ہوتی ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, نیچرل ہے, یہ کیا ہے, نیچرل ہے, جو اوپر چڑھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو بچ جاؤں گا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ عام سیلاب نہیں ہے, یہ وہ سیلاب ہے جس کی میرے ابا پیش گوئی کر چکے ہیں, اور یہ پوری ہو رہی ہے پیش گوئی, تو یہ عام سیلاب نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, آپس میں بھی کنورسیشن ہو رہی ہے, دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک بڑی موج آئی اور اس کو بھی لے ڈوبی. اس کے بعد بھی پریشان ہے, بچہ آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا. پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ قال نوح ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا, میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے. کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے, آپ اس سے اندازہ لگاؤ یار. ایک تو پیغمبر کی محبت بھی ہے, اور دوسری باپ بیٹے کی محبت. اور حقیقت میں آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے. اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جذباتی تو ہوتے ہیں, چرسی ہے تو تھپڑ لگا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن باپ بہرحال پھر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے. باپ بہرحال پھر بھی اس کو سینے سے لگانے کے لیے آخری دم تک تیار ہوتا ہے. اولادیں نالائق ہوتی ہیں, وہ نہیں مانتی, ان کی نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے, اس میں بھی برداشت ہونی چاہیے. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں, اگر ابا برداشت نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ابا کی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت میں حکم یہی ہے کہ باپ جیسا بھی ہو اولاد نے بہرحال برداشت کرنا ہے. ہاں ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے, جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی ابا کو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ایسا, ابا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب بندے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں, بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں, تو پھر اس کا حل یہ کہ الگ رہو, بدتمیزی نہ کرو بلکہ الگ رہائش اختیار کر لو. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایسے لوگوں کو, اولادوں کو میں مشورہ دیتا ہوں بھائی, ایک ظاہر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا, جتنے بھی ابا کے حقوق ہیں لامحدود تو نہیں ہے نا کہ ابا صبح شام کوٹتے پیٹتے رہے, ٹھڈے مارتے رہے, گالیاں دیتے رہے. آدمی ڈپریشن میں جاتے جاتے بہت ہی پاگل بھی میں نے دیکھے ہو گئے ہیں, بالکل ہی صحیح عجیب سے ہو گئے ہیں. تو انسان بہرحال ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے, ربڑ کا بنا ہوا ہے, وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن میں جائے گا اور زیادہ مصیبت میں ہو جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے موقع پہ علیحدگی اختیار کر لی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. باپ نے جب دھمکی دی کہ میں پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا, تو اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تھوڑی کہ وہ مار کھا لیں, ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں. اپنی طرف سے محبت سے سمجھا دیا, نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے تعلق ختم نہیں کروں گا, لیکن چونکہ اب ساتھ رہنے میں مسائل ہیں, میں اپنی دعوت تو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں.
کہ میں ان بت پرستی پہ راضی ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کا حق مارا جا رہا ہے نا. تو اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، لیکن باپ سے علیحدگی اختیار کر لی. تو ہمیں اس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھائی الگ ہو جاؤ، تعلق تھوڑا کم ملا کرو، باقی پھر باقی چیزوں سے تلافی کرو، ہدیے بھیج دیے ان کو، کوئی اور جو اور مختلف طریقوں سے. ہر چیز ملاقات نہیں ہوتی.